आइम्मा मसाजिद हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुआशरे की बेहतरी के लिए मस्जिद अपना किरदार अदा करती रहे कि क्या इमाम साहब अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से अदा कर रहे हैं। इस ज़िम्मन में आप ये बताइएगा कि सबसे पहले एक इमाम की बुनियादी ज़िम्मेदारियां क्या बनती हैं कि वो मस्जिद का इमाम है और वो उनको समझे। मस्जिद है एक कॉमन जगह, एक कम्युनिटी प्लेस है। वहाँ पे हर पासर बाई ने भी आना है, अमीर से अमीर ने भी आना है, गरीब से गरीब ने भी आना है, और हमारी कम्युनिटी के हर इंडिविजुअल अकाई से जो भी ताल्लुक़ रखता है उसने मस्जिद में आना है। कई आइम्मा हैं जो माशाल्लाह शागिर्द भी हैं। मैंने बाकायदा मैं मस्जिद में अगर जाता हूँ, देखा है जाके, तो वो हमें कह देते हैं जमात करवाएं, लेकिन नमाज पढ़ी या पढ़ाई उसके बाद मैं उनको अलहदा करके कहता हूँ आप ये काम ना किया करें। आप वक़्त पे आएँ, आप इतने मिनट पहले पहुँचें, सुन्नतें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, तहियतुल मस्जिद पढ़ें, फिर आप कुरान की तिलावत करें। आपको सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, सबकी नज़र है आप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मसूद कासिम साहब। डॉक्टर साहब जहाँ पर तालीमी लिहाज से ज़रिए यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर साहब मसाजिद और मदारिस के साथ भी एक गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इसी मुनासिबत से आज हम डॉक्टर साहब से मसाजिद के अंदर जो आइम्मा मसाजिद हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से अदा कर रहे हैं या वो अपनी ज़िम्मेदारियों से पहलूतई इख्तियार कर रहे हैं, और कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जो उनकी ज़िम्मेदारियों में रुकावट बनते हैं, हमें उनको दूर करना चाहिए ताकि मस्जिद के इदारे को हम बेहतर से बेहतर तरीके से चला सकें और इस मुआशरे की बेहतरी के लिए मस्जिद अपना किरदार अदा करती रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह एक मस्जिद के ख़तीब भी हैं और ज़ाहिरी बात है कि मसाजिद के साथ मोहब्बत वो आपको एक ख़ानदानी विरसे में मिली है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म में भी मीडिया पे काफ़ी प्रोग्राम करते रहे हैं कि इंतज़ामिया को, आवाम को, नमाजियों को इमाम साहब का बहुत ख्याल करना चाहिए, उनका अदब एहतराम करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ़ एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि क्या इमाम साहब अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से अदा कर रहे हैं। इस ज़िम्मन में आप ये बताइएगा कि सबसे पहले एक इमाम की बुनियादी ज़िम्मेदारियां क्या बनती हैं कि वो मस्जिद का इमाम है और वो उनको समझे। जी शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए हमारी असल बेस हम सब लोगों की दीन इस्लाम में मसाजिद हैं, मदारिस हैं। यही इदारे हैं जिन्होंने हमें मोल्ड किया है और हमें बाकायदा तौर पर एक दीन का, एक हम तो अपने आप को खादिम कहते हैं, वो बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़ारों तलबा को भी पढ़ा लें, मुफ्तियान को भी पढ़ा लें, लेकिन हम दीन के खादिम ही रहेंगे। हमारे लिए ये एज़ाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इमाम मस्जिद जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत होती है। उसको लोग उसके ज़ाहरी हुलिया, ज़ाहरी जो उसके तौर अतवार हैं, उसका चाल चलन है, उसको भी फ़ॉलो करते हैं। उसका पहनावा उसको भी फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक जिस तरह एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में मदरसे में उस्ताद है, उसके पास तो मखसूस लोग पढ़ने के लिए आते हैं। मस्जिद है एक कॉमन जगह, एक कम्युनिटी प्लेस है। वहाँ पे हर पासर बाई ने भी आना है, अमीर से अमीर ने भी आना है, गरीब से गरीब ने भी आना है, और हमारी कम्युनिटी के हर इंडिविजुअल अकाई से जो भी ताल्लुक़ रखता है उसने मस्जिद में आना है। फिर इमाम मस्जिद की हमारे यहाँ माशरे में एक बुनियादी ड्यूटी ये समझी जाती है कि उसने नमाज़ पढ़ानी है। इसमें कोई शक नहीं है, बुनियादी ड्यूटी यही है कि नमाज़ पढ़ाए तब, और फिर उसके बाद तरबियती दुरूस, कुरान करीम की तालीम, उसका अहतमाम उसने करना है। ये हमारे माशरे में बिलखुसूस पंजाब में यही जो है ना ड्यूटीज़ हैं कि वो कुरान पढ़ाएगा, ये करेगा। ये तो वो रेगुलरली करता है। अब आइम्मा मसाजिद में यानी मैं तकरीबन अगर फैसलाबाद में है ना, तो हमें तकरीबन जितनी मसाजिद हैं 300 मसाजिद, 250, 300 मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह बयान करने का इत्तेफाक, गाहे बगाहे आने जाने का, मुख्तलिफ़ तरह से ताल्लुक़ किसी न किसी तरह होता है। तो आइम्मा मसाजिद ये भी ड्यूटी खुश उसलूबी से सारे लोग अंजाम नहीं देते। आप तसव्वुर करें कि आइम्मा मसाजिद अगर फ़र्ज़ किया 1 बजे टाइम है, अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की बात करते हैं, अगर उनका 8 बजे लेक्चर है ना, तो वो 5 मिनट पहले होते हैं वहाँ पे, ठीक है।
ہم ان کے ساتھ ان کا تقابل کرتے ہیں کہ دیکھیں ادھر کتنی عزت ہے، ادھر کتنی رسپیکٹ ہے۔ ائمہ مساجد میں بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں ٹائم کو، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ فلاز ہوتے ہیں نا، ڈرا بیکس ہوتے ہیں، لوپ ہولز ہوتے ہیں، ان کو فل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، استاد ہونے کے ناطے بھی، ایک اس سے مصلح ہونے کے ناطے بھی، ریفارمر ہونے کے ناطے بھی، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم یہ اس چیز کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے بتائیں۔ بسا اوقات ایک امام صاحب یعنی اگر ان کو عادت پڑ گئی ہے نا، انہوں نے ہر نماز میں 1 منٹ 1.5 منٹ لیٹ آنا، یہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بعض مساجد میں امام صاحب کو یہ ایسی بری عادت ہے کہ لوگ بیچارے مڑ کے دیکھتے ہیں، مگر مجال ہے کہ باوجود متنبع کرنے کے بھی امام صاحب ٹائم پہ نہیں آتے۔ میں بلال صاحب آپ کو اس میں مزیداری کی بھی ایک بات بتاؤں، کئی ائمہ ہیں جو ماشاءاللہ شاگرد بھی ہیں، میں نے باقاعدہ میں مسجد میں اگر جاتا ہوں دیکھا ہے جا کے، تو وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں جماعت کروائیں، لیکن نماز پڑھی یا پڑھائی اس کے بعد میں ان کو علیحدہ کر کے کہتا ہوں آپ یہ کام نہ کیا کریں، آپ وقت پہ آئیں، آپ اتنے منٹ پہلے پہنچیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کو سارے لوگ فالو کر رہے ہیں، سب کی نظر ہے آپ پہ، آپ قرآن کی 10 منٹ تلاوت کریں گے نا، یہ جتنے مقتدی آپ کے بیٹھے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ایک بات، عام مساجد میں میرا تو یہی تجربہ ہے کہ جو امام صاحب ہیں نا وہ اذان نہیں کہتے، اکثر مساجد میں جو امام مسجد ہے وہ اذان نہیں کہتے، ایسے ہی ہے۔ حالانکہ اگر امام مسجد اذان کی ذمہ داری بھی خود لے لیں تو اس سے بھی ایک بہت بہتری آ جائے گی، ایک تو اذان اچھی ہو جائے گی، دوسرا وقت کی پابندی، تیسری جو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ نمازیوں کے سامنے مکمل سنتیں ادا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ان چیزوں سے نمازیوں کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ اگر یہ کریں گے تو آپ دیکھیں ایک نماز ہے نا، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، اگر 1 بجے جماعت ہے 40 منٹ پہ اس کی اذان ہوتی ہے، 40 منٹ پہ اذان دے کے ادھر بیٹھ جائیں، 10 منٹ میں جماعت ہوتی ہے، 1:15 بجے امام صاحب فارغ بھی ہو سکتے ہیں، درمیان میں 5-7 منٹ میں سنتیں پڑھ کے 10 منٹ تلاوت کریں، ٹائم ہوتا ہے، آج کل تو ماشاءاللہ وہ ویک اپ کالز ٹون لگ جاتی ہے تو بندہ اٹھ کے تلاوت ختم کر کے آرام سے مصلی پہ آ جائیں، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، سمجھانے کے باوجود نہیں کرتے، لیکن جب اس کا دیکھیں فیڈ بیک یا اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے کہ امام صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہماری شان میں گستاخی یا کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں، کسی اور کو پھر کہتے ہیں ہماری شان میں گستاخی ہو گئی ہے کہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں، پھر یہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ دیکھیں نماز جو ہے نا، دین صرف نماز نہیں سکھاتا، نماز کے پیچھے جو فلسفی ہے نا اس میں ایک فلسفہ یہ بھی دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں دنیا دار کے وقت کی پابندی ہے، کہ وقت کی پابندی سیکھیں، اور قیادت اور اس کی اطاعت، اس کا جذبہ یہ جو ہے نا نماز سے سیکھا جاتا ہے۔ اگر قیادت ہی اتنی ویک ہو کہ وہ وقت کی بھی پابند نہ ہو، وہ اپنے جو پراپرلی ان کی جو ٹریڈیشنل ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی فالو نہ کریں تو پھر لوگ ان کو کیسے فالو کریں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بات بھی ذرا ذکر ہو جائے کہ عام طور پہ تو جو اچھے ادارے ہوتے ہیں یا جہاں پر ڈسپلن ہوتا ہے وہاں پر تو کچھ ڈریس کوڈ ہوتے ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے، کچھ کوئی یونیفارم ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا ڈریس پہننا ہے، اس طرح کا ڈریس پہننا ہے، اس طرح کا ڈریس پہننا ہے، لیکن کیا امام مسجد کے لیے بھی کوئی ڈریسنگ کے لیے کوئی خاص اہتمام ہو سکتا ہے یا کوئی ڈریس کوڈ ہونا چاہیے کہ امام صاحب کا ڈریس کم از کم اس لیول کا اتنا اچھا استری ہوا، کوئی ان کے سر پہ اچھی ٹوپی یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ان کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ چیزیں پاسبل تو ہیں لیکن یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ چیزیں سینٹرلائزڈ ہیں، مثلا پاکستان میں مساجد سینٹرلائزڈ نہیں ہیں، گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں لیکن اگر میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذاتی تجویز ہے کہ اگر ایک امام مسجد اس چیز کا خیال رکھے کہ میں نے نماز پڑھاتے ہوئے سفید رنگ کا لباس پہننا ہے، یعنی وہ اگر اس سفید رنگ کو ترجیح دے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہمارے امام صاحب بہت اچھا سفید رنگ کا لباس ہی پہن کے نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ چیز اس امام کو نمایاں کرنے میں بڑی کردار ادا ہم اس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں، مثلا جامعہ سلفیہ ہے، اس سے فارغ جتنے لوگ ہیں بالکل وہ سارے یہ ایک ان کو ایک انسائٹ ملے جامعہ کی طرف سے کہ آپ جس مسجد میں جائیں آپ نے یہ ڈریس کوڈ جو ہے نا یہ آپ نے وہاں پہ اہتمام کرنا ہے، تو جتنے وہاں سے فارغ التحصیل ہیں ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ شہر کی آدھی سے زیادہ مساجد میں وہیں کے لوگ ہیں، تو اگر یہ اہتمام کر لیں گے کہ ایک تو یونیفارمٹی بھی آ جائے گی
اور پھر سے ایک یونینیمسلی ایک جو ہے نا ایک سمبل بن جائے گا کہ لوگ یہ جامعہ سلفیہ ایک یونٹی بھی شو ہوتی ہے اس سے، ایک یونٹی شو ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا اگلا سوال یہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے اسی پلیٹ فارم سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ہم بہت زور دیتے ہیں انتظامیہ کو کہ امام صاحب کی معاشی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور امام صاحب جو ہیں وہ ان کی بس پرسان حال ہیں، جو بڑا برا حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی مساجد میں یا نارمل درجے کی مساجد میں کیا امام صاحب کی معاشی صورتحال بہت دیگر گوں ہیں، یعنی بہت برے حالات ہیں اور بہت فاقہ کشی چل رہی ہے، یا کیا صورتحال ہے؟ جبکہ امام صاحب کو رہائش بھی دی جاتی ہے، جس طرح بل آج کل آ رہے ہیں وہ بھی انتظامیہ کرتی ہے معاملات، اس کے علاوہ خوشی غمی کا بھی خیال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ کہیں ناشکری کے معاملہ تو نہیں چل رہا؟ جی بلال صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں ممکن ہے اس بات سے ہمارے کئی ائمہ ہم سے ناراض ہو جائیں کہ آپ نے جو لوگوں کو بات نہیں پتہ تھی، ایک تو آپ نے اوپن فورم پہ بتائی ہے، تو ہمارا ایک بھرم قائم تھا. دیکھیں یہ بات یہ ہے، اس میں بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ قسم پرسی کے حالات بھی موجود ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ائمہ کرام کا ایک ہینڈ فل پیکیج ہونا چاہیے، اور ہم خود اس سے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہونا چاہیے. بالکل. یعنی ہمارا کوئی شخص بھی ہمارے کویسچن کا اگلا حصہ نہ صرف دیکھے، وہ یہ بھی دیکھیں پورا پروگرام پورا دیکھیں. میں ناظرین کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام پورا آپ دیکھیں، آخر تک دیکھیں، تاکہ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے آئیں. جی مساجد کی انتظامیہ کو بالکل چاہیے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کا دھیان رکھیں. ان کا جس طرح میڈیکل فیسیلیٹیز اگر کالجز یونیورسٹیز میں سرکاری طور پہ کسی نہ کسی جگہ پہ پیشنٹ انٹائٹلڈ ہے، وہاں ملازم جو ہے، تو مساجد والوں کو بھی اپنے ائمہ کو، اپنے خدام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ہاں ہم اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم کو ہی کہتے ہیں، حدیث کے علوم کو ہی اعلیٰ علوم کہتے ہیں، فقہ کے علوم کو ہی. اصل تعلیم ہماری بیس یہی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم معاشی مسائل کا یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری تنخواہ جو 20,000 ہے، 25,000 ہے، ساری جگہ پہ اتنی بھی نہیں ہے، یہ بھی بات ہے، اتنی بھی نہیں ہے، اور یہ ہم ایوریج ہے کہ اتنی 20-25 تنخواہ موجود ہے. لیکن بسا مساجد میں اس سے زیادہ تنخواہ 50-60 تک بھی ماشاءاللہ لوگ ملتی ہے. لیکن یہ بات بلال صاحب ذہن میں رکھیں، جہاں پہ 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے نا جی، وہاں پہ مکان ساتھ ہے. مکان کم از کم 2 کمرے، ایک کچن وغیرہ موجود ہے، ایک چھوٹی فیملی کے لیے فلیٹ ٹائپ ایک مکان ہوتا ہے. وہ شہر کے ایریاز میں 20,000 سے کم رینٹ پہ نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جو کیفیت ہے، بجلی کے بل 20-25 ہزار روپیہ وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی مسجد پے کرتی ہے. یعنی آج 17 گریڈ کا بلال صاحب اگر کوئی شخص سرکاری ملازمت حاصل کرتا ہے نا، اس کی تنخواہ 78,000 آج سکہ رائج الوقت کے مطابق 78,000 روپیز لگتی ہے. اس میں اس کو گورنمنٹ رہائش نہیں دیتی، اس سے صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک ڈیوٹی لیتی ہے. اس سے کتنے گھنٹے ڈیوٹی ہے؟ کم از کم 8 سے 3 بھی اگر جائیں، ہفتے میں پھر 6 دن ڈیوٹی ہے، ہفتے میں 6 دن ڈیوٹی ہے، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو 6 اتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. امام مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ فارغ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کے یہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لیں. امام مسجد کی آدھا گھنٹہ ایک نماز کی، ہاں آدھا گھنٹہ ایک نماز کی، ٹوٹل 2-2.5 گھنٹے ڈیوٹی بنتی ہے. 1 گھنٹہ بچے پڑھا لیے، 3.5 گھنٹے. لیکن یہ بات ذہن میں ساتھ رکھیں کہ اس میں کتنے پیسے، اس 20-25 ہزار یہ بن گیا، 20-25 ہزار مکان کا بن گیا، اور پھر اس کے علاوہ بل کے پیسے بن گئے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے 1 لاکھ تک پیکیج پہنچ جاتا ہے. یہ آپ کو بتائیں گے نہیں. اور ہمیں وہ مساجد کا بھی پتہ ہے الحمدللہ. میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ آپ بھی ماشاءاللہ مساجد میں جاتے ہیں، مساجد کے ائمہ کے بل 30-30 40-40 50-50 ہزار تک آ رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں آگے بتاتے کہ یہ بل بھی ہمارا انتظامیہ پے کر رہی ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بھی بتائیں نا انتظامیہ کو آگے بٹھا گیا. یہ سارا ملبہ انتظامیہ پہ ہی گرایا ہوا ہے. انتظامیہ کوئی برا بنایا ہوا ہے. انتظامیہ بہت فیور بھی دے رہی ہے، اور اگر جس طرح کی لائف آپ نے بتائی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب صرف یہ تو ہم نے انالیسس کر لی کہ 1 لاکھ روپیہ تقریباً سیلری بنتی ہے امام مسجد شہر کی مساجد میں بنتی ہے. ٹیوشنز کے اپرچونٹیز بلال صاحب دیتے ہیں. یہی بات میں کہنا بتاتا ہوں آپ کو، اس کے باوجود امام صاحب کے پاس فراغت بہت ہے، فرصت بہت ہے. آپ کو کوئی بھی سرکاری بندہ ملے گا نا، اس کو پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کی اجازت نہیں ہے. کرے گا انکوائری لگے گی، اور اس کے علاوہ پیٹا ایکٹ کے تحت فارغ ہو جائے گا. آپ نے ڈیوٹی بتائی ہے اور اس کے بعد اگلے دن اس نے پڑھانا بھی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پاورفل کام کوئی اور کر سکتا ہے. وہ کوئی نہیں کام کر سکتا، مطلب ممکن نہیں ہے کہ وہ 3 بجے اور ادارے میں نہیں پڑھا بھی نہیں سکتا. اچھا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اتنا اسٹرانگ کام نہیں وہ کر سکتا. وہ ہلکا پھلکا کر لے تو ایک الگ بات ہے. تو لیکن امام صاحب کو یہ اپرچونٹی بھی ہے، یہ بینیفٹ بھی ہے، یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کہ ایک دن کا
जो टॉप पीक वर्किंग आवर्स है ना, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, हाँ 12 बजे तक आप कर लें, तो 8 से 12 ये पीक आवर होते हैं वर्किंग के। ये इमाम साहब बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा जोहर से असर के दौरान, असर के मगरिब के दौरान, इस दौरान भी मतलब ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, इंतजामिया नहीं रोकती। मुझे अभी तक ऐसी इंतजामिया शहर की मस्जिद में नहीं मिली जिसने इस वजह से किसी को निकाला हो। शायद किसी के पास मिसाल हो, हम निगेट नहीं कर रहे कि उन्होंने इस बात पे निकाला हो कि आपने ट्यूशन पढ़ाई। वो कहते हैं अपनी ड्यूटी ज़रूर दें, बाकी जो मर्जी करें। डॉक्टर साहब इसी से बात आगे लेकर चलते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में कि इमाम साहब के पास फारिग वक्त होता है, फुर्सत होती है। क्या इमाम साहब इस फारिग वक्त से फ़ायदा उठाते हुए अपनी तालीमी शऊर को, अपनी डिग्रीज़ को, अपनी तालीम को जो है वो बढ़ा सकते हैं? क्या आपको मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसे कुछ मिसालें मिलती हैं कि एक शख्स इमाम जो है वो अपॉइंट हुआ हो और उसके बाद दौरान मुलाजमत उसने अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ाई हों और अच्छे मयार पे तालीम, इमामत भी करता रहा और वो अच्छे लेवल पे उसने एमफिल किया या पीएचडी की और तालीम हासिल की? जी, इस तरह की मिसालें भी मौजूद हैं और उसके लिए हम इंस्पिरेशन भी, मोटिवेशन भी लोगों को देते हैं कि देखिए मस्जिद का इमाम होना एक एज़ाज़ है। ये बंदा अगर कोई और भी ड्यूटी कर रहा हो ना, सरकारी ड्यूटी कर रहा हो, वो 3 नमाज़ें फिर भी जो फजर की, मगरिब की और इशा की पढ़ा सकता है, एज़ाज़ समझ के पढ़ाए। अगर क्योंकि डेफिनेटली जो इस तरह करेगा उसको मस्जिद मकान नहीं देती, क्योंकि वो सारा दिन उधर नहीं होता। लेकिन नमाज तो पढ़नी होती है, नमाज तो उसने पढ़नी है, वो पढ़नी है, वो पढ़ा दी, वो पढ़ा। लेकिन इस दौरान ये ज़रूर है, कई ऐसे शॉर्ट कोर्सेज बिलाल साहब IIU वाले कराते हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, शरिया कोर्स कराते हैं, इफ्ता का कोर्स कराते हैं। और फिर हमारे यहाँ मतलब मदारिस हैं, इधर जामिया सल्फिया है, दारुल कुरान है, ये दीगर जो मदारिस हैं वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई शख्स भी जाके वहाँ पे पढ़ भी सकता है। अगर वो टोटल एडमिशन फुल टाइम के लिए नहीं लेता, कोई 2 घंटे का लेक्चर ले ले, वहाँ पे जाके अपनी तालीम को अपडेट करे, तखस्सुस करे। अगर वो 8 साल पढ़ के आए ना, हमारे बच्चों में अक्सर ये एक होता है टारगेट, हम मस्जिद के खतीब लग जाएं, इमाम लग जाएं, हमारे लिए कोर्स पूरा। लेकिन यहीं पे बस नहीं है, अपडेटेड नॉलेज नहीं है। जिस तरह आजकल बर्निंग क्वेश्चंस आते हैं, इमाम मस्जिद को लोग अथॉरिटी समझते हैं, उससे जब आके लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसने वो टर्मिनोलॉजी सुनी ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता ये क्या है। इसलिए उसको अपडेटेड रहने के लिए मैं यहाँ पे इदारों को भी ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। ये उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आइम्मा किराम के लिए जहाँ से वो फारिग हैं, उनका रिफ़्रेशर कोर्स हर साल कोई 8-10 दिन, 15 दिन का या महीने का रखें, 2 घंटे का ही रख लें एक दिन में, कि वहाँ पे आएँ, जदीद मसाइल की उनको तरबियत दी जाए। बिल्कुल। और वो उससे आगाह हों ताकि उनका शऊर इतना बाला हो जाए कि वो जब दोबारा पब्लिक में जाके एड्रेस करें, उनको बयान दें और उनके साथ हम कलाम हो, उनके पहले बयान में और अब वाले में निखार हो, पब्लिक को, ऑडियंस को इल्म हो कि ये बंदा वेल इक्विप्ड है नॉलेज के एतबार से, इसको जदीद टर्मिनोलॉजीज़ का पता है, इसके लिए बहुत आला तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उसने पहले दरस निज़ामी किया है, ये उसी को ये एनहांस करते हुए, उसी को एक्सटेंड करते हुए काम हो सकता है। मैं मदारिस वालों से भी इस फोरम से कहता हूँ कि वो भी इसका अहतमाम कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। ये सिर्फ बच्चे को इमाम मस्जिद बनाकर या ख़तीब बना के छोड़ नहीं देना चाहिए। आप कंपैरेटिवली आज भी देख ले, जो बंदा वेल इक्विप्ड होता है, इन नॉलेज के एतबार से अपडेटेड होता है, उसके रश में, उसके ऑडियंस के इंप्रेशन में आम लोगों से फ़र्क होता है। तो लिहाजा ये काम उनको करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूँ। हमारे शेख यासीन ज़फ़र साहब हैं, उस्ताद मोहतरम है, जामिया सल्फिया के प्रिंसिपल। मैंने उन्हें एक मरतबा, एक नहीं कई मरतबा कहा कि आप ना बच्चों को स्पेस दिया करें कि वो एमफिल PhD कर लें। वो ठंडी सी आप भर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है। मैं इन लोगों को अगर ये पता क्या करते हैं, कहते हैं इनकी तरजीह ही वो हो जाती है, फिर इनको हम स्पेस देंगे ना, इनकी तरजीह हो जानी है वो। ये समझते हैं इस डिग्री पे तो पूरी जॉब मिलती नहीं है, तो हम एमफिल PhD जाके करेंगे, उस पर जॉब लेंगे। अब भी जो लोग ये ज़्यादा आइम्मा को मजलूम बना के पेश करते हैं ना कि इमामों पे जुल्म हो गया, वो जनाब वो फ़ाक़ा कशी कर रहे हैं, नो डाउट कि इंतज़ामिया ध्यान रखती भी है, रखना भी चाहिए, लेकिन ये चोरी छुपे अंदर खाते अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रहे हैं। यासीन ज़फ़र साहब बताते हैं कि मैंने इतने लोगों की फ़ीसें दी, उन्होंने मुझे गिनाए, यहाँ पे फ़ोरम पे नाम लेना मुनासिब नहीं है। कहते हैं वो मस्जिदें छोड़ गए, मदरसे छोड़ गए, अब वो जाके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, मुलाजमतें कर रहे हैं, वो मदरसों को भी भूल गए। ये उन्होंने इंतहाई गलत किया है, जिन्होंने अपना असल जो है ना वो छोड़ दिया, ये उनको नहीं चाहिए था। लेकिन अंदर खाते ये PPSC के इम्तिहान दे के फ़ेल हो जाते हैं, वो नहीं बताते। और जैसे ही इनको ये अंदर खाते तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, अपनी ये एमफिल PhD कुछ भी कर रहे होंगे, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, MA कर रहे हैं,
اور یہ چیزیں کر کے جیسے ہی ان کو اپرچونٹی ملتی ہے نا یہ مدرسہ مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ غلطی ہے. یعنی یہ دیکھیں ترجیح یہ نہیں ہے, ترجیح نہیں, یہ ادھر بیٹھ کے صرف اس وقت تک مدرسہ ممبر محراب کو استعمال کرتے ہیں کہ پبلک سنتی ہے, سنا رہے ہیں. جیسے ہی ان کو اندر سے موقع ملنا ہے نا 17 گریڈ کی آفر ہونی ہے, انہوں نے نہیں دیکھنا میرے پاس مسجد کون سی ہے, نہیں دیکھنا میرے پاس مدرسہ کون سا ہے, انہوں نے سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ جانا ہے ادھر. تو یہ ساری وکالت پھر کون کرے گا؟ یعنی یہ ایک ڈارک پکچر ہے اس سائڈ کی جو ہمارے ائمہ مساجد یہ بھی کر رہے ہیں, اندر کھاتے یہ کر رہے ہیں, یہ اندر کھاتے. یہ مجھے پتہ ہے اندر سے کامنٹ بڑے عجیب قسم کے آئیں گے کہ یہ کون سا پیتی ہے میں بندہ ٹکر گیا ہے آج ہمیں. تو یہ اندر کھاتے بلال صاحب یہ سارے کچھ کر رہے ہیں. جیسے ان کو اپرچونٹی ملنی ہے نا انہیں مسجد مدرسے کو ٹھوکر مار کے بھاگ جانا ہے. تو یہ کر بھی رہے ہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں اب بھی انتظامیہ ان کو سپیس دے رہی ہے. انتظامیہ مدرسوں کی دیکھیں نا, چوری صاحب یاسین ظفر صاحب نے سپیس دی, انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. مساجد والے مدارس والے آپ کو جمعے کی بھی چھوٹ دے دیتے ہیں, امتحان دے لیں, اپنا کورس پورا کر لیں. لیکن آپ انتظامیوں کو بھی برا کہیں, ہمیں دھیان ہی نہیں رکھتے. آپ کی فیسیں بھی وہ پے کریں, وہ بھی آپ دھیان نہیں کرتے, پھر بھی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن جب آپ کی چیزیں پوری ہو جانی ہیں پھر آپ نے ان کو پوچھنا بھی نہیں ہے. تو یہ کویسچن مارک ہے, ائمہ کرام کو بھی سوچنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, بہت ہی اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام, بہت سی چیزیں ایکسپوز کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. لیکن بہرحال یہ حقائق ہیں اور حقائق سے نظر نہیں چرانی چاہیے. حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آنے چاہیے, اور حقائق بیان کرنے کا مقصد تنقید نہیں ہوتا. حقائق بیان کرنے کا مقصد اصلاح ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہمارا یہ پروگرام سنیں گے وہ اپنی اصلاح کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو کوئی اختلاف ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات سے, کسی رائے سے آپ کو اختلاف ہے, تو آپ ہمیں کومنٹس میں اچھے طریقے سے. میں ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک ایڈیشن کر دوں. جی. مساجد کی انتظامیہ بچے بچیوں کی شادیوں پر لاکھوں روپیہ دیتی ہیں. مسجد کی وجہ سے کوئی شخص انہیں کھانا بنا کے دے دیتا ہے, یعنی پورا ولیمہ کرا دے گا. کوئی ان کا میل کا کھانا دے دے گا, کوئی ان کو بچی کا جہیز کی ایک ہینڈ فل اماؤنٹ یہ چیزیں دے دے گا. انفرادی طور پہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہمیں یہ اندر کھاتے یہ چیزیں ملیں. سوٹ مل رہے ہیں, بیوی کے مل رہے ہیں, بچوں کے مل رہے ہیں. یہ چیزیں پروگرام میں شامل رکھیے گا تاکہ عوام کو یہ بھی پتہ لگے ہمارے ائمہ کرام کو لوگ تحفے بھی ماشاءاللہ ہینڈ فل دیتے ہیں, اور یہ پبلک میں جا کے مکر جاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیتا. ناظرین اکرام, ڈاکٹر صاحب تو زیادہ ہی باتیں جو ہے وہ بیان کرنے لگے. میرا خیال ہے یہاں پہ پروگرام ختم کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ اور ایکسپوز کریں. بہرحال کہنے کا مقصد ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ جو امام مسجد ہیں, ائمہ ہیں, ہمارے مسجدوں کے امام ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن انہیں ناشکری کے پہلو سے تھوڑا سا نکلنا چاہیے اور حالات کے تناظر میں دیکھیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے جہاں رکھا ہے وہ بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں. ہر وقت کا گلہ شکوہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, اپنی ذمہ داریوں پر فوکس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو اصل ہے نا وہ آپ کی یہ مسجد اور مدرسہ ہے. اگر آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور آپ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھوکر مار دیں اور سب کچھ جو ہے وہ بھول جائیں. اور جب تک آپ ان اداروں کے ساتھ منسلک ہیں, ان کی خیر خواہی چاہیں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں, اس تعاون کو قبول کرنا سیکھیں اور لوگوں کو بتانا سیکھیں کہ جی ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ اور بہت اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو, لیکن ڈاکٹر صاحب کی شخصیت قابل احترام ہے, اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی ایک ریزنیبل پرسنالٹیز ہیں جو ہمیں سنتے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب سے اگر کوئی سوال ہو, کوئی اعتراض ہو تو ہمیں کومنٹس میں کریں. ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کا جواب جو ہے وہ یقیناً ڈاکٹر صاحب سے اگلے پروگرام میں چاہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.